اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین یہ تو بہرحال اس غزے کے اندر نہیں جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو ویلکم ہے کالمہ لائیو یوٹیوب چینل میں. تو آج کا ولاگ کرتے ہیں ایک سٹارٹ ایک نئے دن ایک نئی امید کے ساتھ. آج کا ولاگ ہوگا ایک اچھی بات. وہ اس لیے کہ ہم جو عموماً تراویح پڑھنے جاتے ہیں مسجدوں میں اپنی اپنی، تو وہ اس تراویحوں میں قرآن تو پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں. اس قرآن میں کیا ہے، کیا ترجمہ ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. غالباً کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. وہ بس قرآن سنتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں، دین اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. جن کو ترجمہ آتا ہے قرآن کا وہ تو بہت ہی اچھے شخص ہیں کہ جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو ایک نئی جگہ پہ لے کے جاؤں گا شام کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں. وہ پہلے میں آپ کو پہلے بتا دوں، آپ کو آسانی رہے گی ویڈیو دیکھنے میں. وہ جب تراویح شروع کرتے ہیں نا، مطلب پہلی رکعت شروع کرتے ہیں، تو جو انہوں نے قرآن پڑھنا ہوتا ہے وہ ترجمے کے ساتھ پہلے سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے اس رکعت میں یہ آیت پڑھیں گے اور اس کا یہ ترجمہ ہوگا، قرآن میں یہ ہے اور یہ کہا گیا ہے. اس طرح تراویح پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن میں ترجمہ میں کیا کیا ہے اور کیا کیا کہا گیا ہے. تو اس لیے میں آپ کو رات کو تراویح پڑھنے جاؤں گا، وہ آپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. دین آپ کو بھی پتہ چلے کہ تراویح میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا کہا گیا ہے. تو ہاں جی، ہم روزہ کھولنے میں تھوڑی ہی دیر تھی اور افطاری ہماری بالکل ریڈی تھی، اور ساتھ میں ہم نے ٹی وی لگایا ہوا تھا کہ جیسے ہی روزہ کھل جائے اور میں کھجور کھا لوں. تو الحمدللہ روزہ کھل گیا ہوا تھا اور میں نے لیا سب سے پہلے کھجور کے بعد ٹینک. میں نے کہا تھا آج تھوڑا ڈیفرنٹ ہی شربت بنائیں. روزانہ ہم جامی شیریں پیتے تو آج آپ ہی نے ٹینک بنایا ہوا تھا، اور دین ہم ٹینک کا شربت پئیں گے. اور ساتھ میں یہ جو بقایا افطاری کا سامان ہے وہ میں تھوڑا تھوڑا اپنی پلیٹ میں ڈالی جا رہا ہوں اور کھائی جا رہا ہوں. تو آج پکوڑے جو ہر گھر کی ڈش ہوتی ہے افطاری میں، اور ساتھ میں ٹینک بہت ہی مزے کا بنا ہوا تھا. ہر چیز پرفیکٹ تھی. اور تو یہ دیکھیں میں نے پھر سے جامی شیریں لے لیا، کیونکہ جامی شیریں کے بغیر تو ہماری افطاری ناممکن ہی ہوتی ہے. چلیں جی، ہم نے روزہ افطار کر لیا ہوا ہے اور مما نے کچھ دیر میں چائے تیار کریں گی. اس کے بعد عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کے ساتھ آپ سے ملیں گے تراویحوں میں. اور جو میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہا ہے کہ جو میں جا رہا ہوں تراویح پڑھنے، وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گا. تو آپ سے اگلی کنٹینیو ہوگی ویڈیو تراویحوں کے ساتھ. تو جیسے میں ہال میں داخل ہوا تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، اور عشاء کی نماز ادا کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے. یأمرون بالمعروف، اور حکم دیتے ہیں وہ نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب دیکھیے قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے کہ جو انسان کا ذکر اور فکر دونوں کو پیرالل لے کر چلتے ہیں. پہلے کیا فرمایا کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. یعنی یہ تو واحد کی بات ہے، ایکسٹرنل ایکٹیویٹی ہے. اور اس کے ساتھ انٹرنل معاملہ ہوتا کیا ہے، ہمارے ہم سیاستدان قسم کے لوگ ہیں، کوئی انقلابی قسم کے لوگ ہیں، ان کی پورے معاشرے میں نگاہ ہوتی ہے، لیکن اپنی جو ذات ہے اس میں نگاہ ہے کہ جن کی نگاہ میں اپنے آپ کو ماننا، اپنے آپ کو ماننا، اپنے آپ کو ماننا، اور معاشرے کے اندر جو کچھ مرضی ہو رہا ہو. جیسے اقبال نے کہا سے ادا کا رسم شبیری کہ خانقاہ ہے فقط اندو ہو دل گیری. تو قرآن ہی وہ کتاب ہے جو شخصیت ایسی ڈیولپ کرتی ہے کہ جو انفرادی طور پر بھی اللہ کا بندہ بنے اور باہر بھی اللہ کے نظام کو لانے کے لیے وہ پوری جو کرائٹیریا اللہ نے بیان کیا اس کے تحت وہ کر سکتا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں ان قریب رحمت فرمائے گا ان پر اللہ. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مرد اور مومن خواتین سے تفصیل اور نوع زیادہ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا کرتے تھے. فَإِذَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ،
اے نبی پس اگر لوٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کسی گروہ کی طرف منافقین میں سے فاستأذنوک للخروج، کہ وہ اجازت طلب کریں آپ سے جنگ میں نکلنے کی، فقل لن تخرجوا معي ابدا، تو اب آپ فرما دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. یہ آپ کی حیات طیبہ کا آخری سفر تھا. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، اور نہ متاثر کریں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولادیں. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، بے شک یہی چاہتا ہے اللہ کے عذاب دے انہیں ان کے ذریعے دنیا میں اور نکلے ان کی جان اس حال میں تو وہ کافر ہو. یعنی اولاد کو ہے اگر وہ اس کی محبت پہ اب یہ نفاق کے اندر موجود ہے اور پھر یہ قریب ہے کہ یہ اولاد بھی نہیں طرف سے قدم پر ہوگی تو کسی اعتبار سے ان کے لیے یہ کوئی اچھائی کا باعث نہیں بنے گی. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب نازل کی گئی کوئی سورت جس پہ حکم دیا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جہاد کرو رسول کے ہمراہ، اِسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے مالدار ان میں سے، وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں کہ رہنے دیجیے ہمیں تاکہ ہم وہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، انہوں نے پسند کیا کہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ. وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، تو مہر لگا دی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، پس وہ لے گرا اسے جہنم کی آگ میں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہے شک ڈالنے والے ان کے دلوں میں. الا تقطعت قلوبهم، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائے ان کے دل. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اب یہاں سے انشاءاللہ نتیجہ 6 تراویح پڑھیں گے، اس کے بعد آخری 4 تراویح کا سیشن ہوگا. وآخر دعوانا سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين میں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو یہاں پہ چھوٹا سا اسٹال لگا ہوا تھا کتابوں کا، جہاں ہر موضوع کی کتاب یہاں پر رکھی گئی تھی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی کتابیں ہیں، ہر موضوع کی کتاب یہاں پر اویلیبل ہے. نماز تراویح بامام مکمل ترجمہ قرآن، یہ اس چیز کا پمفلٹ ہے جہاں پہ آج میں تراویح پڑھنے گیا ہوا تھا تو انہوں نے پمفلٹ بنایا ہوا تھا اور خواتین کے لیے پردے کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے. اور چیئر بھی رکھی ہوئی تھی، جو بزرگ لوگ آتے ہیں جو زمینوں پہ نہیں بیٹھا جاتا وہ چیئر میں بیٹھ سکتے ہیں. اور بے چینی سے خواہش مند ہیں تمہاری بھلائی کے، اور مومنوں پر بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحمت فرمانے والے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اس کے باوجود بھی اگر اپنے لوگ اپنے رخوں کو پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو نبی فرما دیجیے مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ لیکن وہی. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی رب عرش عظیم کا مالک ہے. الحمدللہ ہماری توبہ مکمل ہوئی. ابھی جو سورہ مبارکہ سورہ یونس سے انشاءاللہ ربی وہی سے کل نشست کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تو ہاں جی، میں گھر واپس آ چکا ہوں اور گرمی مجھے بہت لگی ہوئی تھی. میں سب سے پہلے فریش ہوا ہوں اور پھر دین آپ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. یہ اکثر کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائیں، اور آپ کو تراویحوں میں تو اکثر ہم نے ترجمے کے ساتھ تو قرآن تراویح ادا نہیں کی ہوں گی. تو میں نے تو پہلی دفعہ ایسا دیکھا کہ پہلے قرآن کا ترجمہ سمجھایا جاتا ہے پھر تراویح ادا کی جاتی ہیں. یہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ یہ بہت دیر سے یہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن آج میں پہلی دفعہ گیا ہوں اور اکثر میری اگر روٹین ہوئی نا تو میں وہیں پر تراویح ادا کروں گا. مجھے مزہ بھی بہت آیا. پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا گیا ہے اور بعد میں تراویح ادا کی گئی ہیں، تو مجھے تو بہت اچھا لگا ہے. انہوں نے پہلے
ہال لیا ہے، پھر لوگوں کو دعوت دیا کہ آئیں ہم سے تراویحیں ایسے پڑھیں جیسے آپ کو سمجھ بھی آئے اور آپ کو پتہ بھی چلے کہ قرآن مجید میں کیا ترجمہ ہے اور کیا کہا گیا ہے۔ تو اس طرح آپ سے پورے پریپیئر بھی ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھ بھی جائیں گے اور ادا بھی ہو جائیں گی تراویحیں۔ اور مجھے دیں اجازت اگلے ولاگ تک کے لیے، اپنا رکھے گا بہت سارا خیال، دعاؤں میں رکھے گا مجھے یاد۔ اللہ حافظ۔